اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد جو مالک شش جہاد بھی ہے اور مالک شمس و دہا، اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور ارادے پیش کرنے کے بعد تمام اہل اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ کو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں مبارک۔ اللہ رب العزت اس کا فیضان ہماری روحوں کے شامل حال فرمائے۔ میرے رسول فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہو اور اس کے گھر کے سامنے سے ایک دریا گزرتا ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس دریا میں نہاتا ہو، مجھے بتاؤ کہ اس کے جسم پہ میل باقی رہتی ہے؟ صحابہ فرمانے لگے حضور ممکن نہیں بندہ 5 مرتبہ نہائے اور اس کے جسم پہ میل کیسے رہے؟ میرے رسول فرمانے لگے صحابہ سن لو، اسی طرح جب کوئی بندہ جب کوئی میرے عرش کے رحمان کا بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ اسی طرح اتر جاتے ہیں، اللہ اس کا سارا جسم گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، ایک مقام میرے رسول فرمانے لگے ایک جگہ جا رہے تھے اور ساتھ صحابہ، تو ایک درخت تھا وہ خوش اور اس درخت کے جو پتے تھے وہ زرد تھے، تو میرے رسول نے اس کی شاخ کو پکڑا اور ہلایا اور اس کے جو پتے تھے وہ جھڑنے لگے، تو میرے رسول فرمانے لگے صحابہ دیکھ لو جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی اس طرح جھڑنے لگ پڑتے ہیں، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جسم گناہوں سے پاک ہو جائے، اپنے سر کو جو ہے نا مالک کی دہلیز پہ لے آؤ، جب تم سر سجدے میں رکھو گے سبحان ربی اعلیٰ کے نغمے گاؤ گے تو عرش کا رحمان تمہارے جسم سے ہر طرح کا گناہ اتار اللہ۔ میرے رسول فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، میرے رسول فرماتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے، میرے رسول فرماتے ہیں میں محمد کا جی چاہتا ہے اپنی جگہ کسی کو کھڑا کروں، جوانوں کا ایک گروہ ساتھ لوں اور میں جا کر کے ان کے گھروں کو آگے اتنی تاکید۔ اور میرے رسول نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو کثرت سے 3 جمعے چھوڑ دے بغیر کسی عذر کے، میرے رسول فرماتے ہیں اس نے اسلام کو اپنی پشت کے پیچھے ڈالا، اسلام کی کوئی پرواہ نہیں کی، نماز تو نماز رہی، ہمیں تو جمعہ بھی نصیب نہیں۔ ایک مقام پہ میرے رسول نے ارشاد فرمایا جو 3 جمعے کثرت سے چھوڑ دے، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی غفلت کی مہر اس کے دل پہ لگی۔ اور ایک مقام پہ پھر ارشاد فرمایا کہا صحابہ سن لو اللہ رب العزت جو ہے نا اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول نہیں فرماتا، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم ویسے بھی ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، رحمت اور بابرکتوں کا لوٹ سیل میلہ ہے، 5 نمازیں پڑھیں تو 50 کا نماز ملتا ہے، اور چونکہ رمضان المبارک میں ثواب بھی ڈبل ہو جاتا ہے تو ہم اس وجہ سے جو ہے وہ نماز کی طرف دھیان کریں۔ حضرت ابن حجر علیہ رحمہ نے الزواجر میں ایک روایت بیان، آپ فرماتے ہیں جو کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے بہت ساری رسوائیاں ہیں، ان میں سے چند ایک بیان کروں گا کیونکہ وقت مختصر ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کے چہرے سے صالحین کا نور اٹھا لیا جائے، فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی، فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اس کے جو ہے نا نیک لوگ جب دعا کرتے ہیں صبح اٹھ کے کہ اللہ امت مسلمہ پہ رحمتوں کا نزول فرما، تو فرمایا کہ اللہ والے کی دعا تو قبول ہوئی لیکن اس کا حصہ نکال لیا گیا، اور فرمایا کہ اس کے عمل جو ہے وہ اس کے نیک عمل کا ان کا ثواب بھی اسے نہیں ملتا۔ اور 3 چیزیں کہا قبر میں اسے جو ہے نا عذاب دی جائیں گی، ان میں سے پہلی کہا اس کی قبر میں جو ہے نا وہ اتنی تنگ ہوگی کہ ادھر کی پسلیاں اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی، اور دوسری بار اس کے جو ہے نا وہ قبر میں ایک اژدہا ہوگا اور اسے ایک ڈنگ مارے گا 70 گز زمین میں دس جائے، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کا اس کی قبر میں آگ ڈال دی جائے گی، کتنی آگ؟ اور فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا مالک کے حضور سجدہ نہیں کرتا، کہا وہ اس لائق اس کی قبر میں آگ ڈال دی۔ پھر کہا 3 چیزیں اس کو قیامت کے روز برداشت کرنی پڑیں گی، وہ کون سی ہیں؟ کہا پہلی چیز جو ہے اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، اور مجھے بتائیں جس کا حساب سختی سے لیا جائے کیا وہ بچ پائے گا؟ دوسرا اللہ رب العزت اس پہ اپنے غضب و قہر کا اظہار کرے گا، اور تیسری چیز اللہ رب العزت اس کو جہنم کی راہوں کا مسافر۔ صاحبائیں میں اور آپ آج عزم کریں کہ ایک تو ہم خود بھی نماز پڑھیں گے اور دوسروں کو نماز کی تلقین۔ حضرت بایزید بستام کے لوگوں کی تربیت فرما رہے تھے، ایک فاحشہ عورت نے آ کر کے ایک کونے میں ڈیرا جما لیا اور لوگوں کا دین اور ایمان اجارنے لگی۔ کسی نے آ کے کہا بایزید تیرا شہر لٹ رہا ہے، تو پوچھا کیا معاملہ؟ اس نے ساری کہانی سنا دی، کہا فلاں جگہ فاحشہ عورت آئی اور فلاں، تو بایزید بستامی کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی بایزید بستامی نے مصلی لیا بغل میں رکھا اور فاحشہ عورت کے گھر کی گلی میں جا کر کے اس کے گھر کے سامنے مصلی بچھایا، ہاتھ میں تسبیح پکڑی بیٹھ، اور
जो भी गाहक आता बायजीद को देख के रास्ता बदल लिया। रात हो गई, रात के अंधेरे गहरे हो गए और फाहिशा औरत ऊपर परेशान थी कि अभी तक कोई गाहक नहीं आया। उसने ऊपर खिड़की से नीचे देखा तो बाबा मुसल्ले के ऊपर बैठा, तस्बीह पकड़ी बैठा था। तो नीचे आई, आकर के गुस्से से कहने लगी, बाबा तुझे अल्लाह को याद करने के लिए मेरे घर की गली मिली? तो बायजीद बुस्तामी कहने लगे, बता तेरा मसला क्या है? कहने लगी, मेरे गाहक रुके। तो बायजीद बुस्तामी कहने लगे, आज मैं तेरा गाहक हूँ, बता तेरी रात की कीमत कितनी है? उसने कहा फलां कीमत तय हुई। बायजीद बुस्तामी उसके घर की सीढ़ियां चढ़ने लगे, जमाना मंजर देख रहा था। जब देखा कि आज बायजीद बुस्तामी फाहिशा औरत के घर की सीढ़ियां चढ़ रहा है, दुआएं मांगने लगे। कहते हैं मालिक बायजीद एक ही उजाला था, एक ही चिराग था, अब वो भी लुट गया, अब जमाने को उजाला कहां से मिलेगा? तो दुआएं मांगने लगे। कहा आज बायजीद भी फाहिशा औरत के कोठे की सीढ़ियां चढ़ रहा है, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बायजीद बुस्तामी ऊपर गए, जाकर के कहने लगे तहारत हासिल कर। बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछाया, उसको भी मुसल्ला दिया। बायजीद आए, मुसल्ले पे आए, वो भी आई। कहा जैसे जैसे करता जो वैसे वैसे करती जाना। कहने लगी ठीक है। बायजीद ने तकबीर कही, उसने भी कही। बायजीद ने हाथ बांध लिए, किरात की, उसने भी की। बायजीद रुकू में गए, वो भी गई। बायजीद ने कोमा किया, उसने भी की। बायजीद सजदे में गए, वो भी गई। बायजीद सजदे में गए, जाकर के रो पड़े। कहने लगे मालिक देख तेरा बंदा इसे यहां तक लेकर के आ गया, यहां तक लाना इसका काम था, तेरी दहलीज पर तेरी चौखट पर लाना मेरा काम था, अब इससे आगे दिल की दुनिया बदलना तेरा काम है। जब फाहिशा औरत सजदे में जा रही थी तो फाहिशा थी, जब सजदे से सर उठा वक्त की बलिया बन चुकी थी। अल्लाह मुझे और आपको 5 वक्त की नमाज बा जमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए।